الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں آپ ہوں گے اور بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ نماز جنازہ کے متعلق ہے، یعنی نماز جنازہ کیسے ادا کی جائے، اس کی جو دعائیں ہیں، اس کا جو طریقہ ہے، اس میں جیسے کھڑا ہونا ہے، تو ہم اس کو نمبر وار ذکر کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز جنازہ کے لیے صف بندی کیسے ہو، کتنی صفیں ہوں، اور اس کے بعد جو ہے پھر جو طریقہ ہے، نیت باندھنا ہے، دعا ہے ثنا، پھر درود پاک ہے، پھر میت کے لیے جو خصوصی دعا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے، کیسے نماز ادا ہونی ہے۔ اور اگر کسی کو یہ دعائیں نہیں آتی، ساری کی ساری ثنا بھی نہیں یاد، درود پاک بھی نہیں یاد، اور وہ جو لمبی دعائیں مغفرت ہے، اللہم اغفر لحینا، یا بچوں کے لیے جو دعائیں ہیں، اللہم اجعلہ لنا فرطا، یہ جو دعائیں ہیں، اگر یہ کسی کو نہیں یاد تو وہ بندہ کیا پڑھے گا، وہ کیا کرے گا نماز کے اندر، اس کو کیسے اپنی نماز مکمل کرنی ہے۔ کوشش کریں گے مختصر طریقے سے انشاءاللہ تعالی یہ نکات، یہ پوائنٹس اسٹیپ بائی اسٹیپ اور ون بائی ون آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں۔ تو سب سے پہلی بات، نماز جنازہ کے لیے جب جنازہ سامنے رکھ دیا جائے، میت سامنے ہو، تو امام صاحب میت کا جو سینہ ہے، جو چارپائی سامنے رکھی ہوئی ہے جس پہ میت ہے، تو میت کا جو سینہ ہے، اس سینے کے بالمقابل، اس کی محاذات میں، یعنی اس کی برابر میں، اس کے سامنے، سینے کے سامنے امام صاحب کھڑے ہو جائیں۔ اب صف بنانے کی باری آتی ہے تو کتنی صفیں بنائی جائیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی بھی مسلمان پر 3 صفیں مسلمانوں کی نماز جنازہ نہیں پڑتی مگر اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نماز جنازہ کی جو صفیں بنیں گی، نمازی حضرات کم از کم 3 صفوں میں کھڑے ہو جائیں، زیادہ نمازی ہیں تو 5 صفیں بن جائے، زیادہ نمازی ہیں تو 7 بن جائے، اور اسی طریقے سے یعنی طاق عدد کا خیال رکھا جائے۔ اب جب صفیں بن گئی ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں، تو مسئلہ آتا ہے نیت کرنے کا، نماز جنازہ کی نیت۔ تو ہمارے یہاں ایک اسکرپٹ چلتی ہے، یعنی نماز جنازہ کی جو نیت کی جاتی ہے، ہم لوگ ایک باضابطہ ورڈنگ سیٹ ہے، اس کو کہنا ضروری سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور اللہ کے رسول سے، صحابہ کرام سے، اور ایسے ہی ائمہ مجتہدین سے، تابعین تبع تابعین سے، بزرگان دین سے مستند طریقے سے کوئی ورڈنگ، کوئی اسکرپٹ اور نیت کرنے کے کچھ مخصوص الفاظ ثابت نہیں ہے، یہ رواجی چیز ہے۔ مثال کے طور پہ اس طریقے سے نیت کی جاتی ہے: 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ کے، دعا درود واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے اس میت کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے پیش امام کے، اللہ اکبر۔ اب آئے گا تکبیر، جو پہلی تکبیر ہے اس کا نمبر۔ تو یہ کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے، اس نیت کے کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے زبان سے الفاظ کہہ لیے ہیں تو بہرحال ایسا نہیں کہ حرام کام کر دیا ہے، البتہ بہرحال اس طرح سے لفظی نیت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور نہ ہی تو زبان سے الفاظ بولے جانے کا کوئی معنی بنتا ہے، کوئی ضرورت بنتی ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، تو دل میں خیال ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے فلاں میت کا جنازہ ادا کر رہا ہوں اور امام کی اقتداء میں ہوں، دل میں یہ بات ہے کہ میں نماز جنازہ امام کے پیچھے ادا کر رہا ہوں، تو یہ نیت کافی ہے، اور نماز جنازہ آپ کی 100% صحیح ہو جائے گی، اس میں کوئی خرابی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ دوسری بات، نیت کے بعد جو دعائیں ہیں، مثال کے طور پہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اچھا، تھوڑا سا جو طریقہ ہے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ 4 تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر کہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، امام صاحب بھی ہاتھ اٹھائیں گے، مقتدی بھی ہاتھ اٹھائیں گے، تقریباً کانوں کی محاذات تک، یعنی کندھوں سے اوپر کانوں کے برابر تک، اور ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے اور باندھ لیں گے۔ ایسے ہی اپنی ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں گے، جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک، اور اپنی ناف کے بالکل عین نیچے باندھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد اب دعا پڑھی جائے گی، ثنا پڑھی جائے گی، پھر اللہ اکبر کہیں گے
اور ہاتھ اس بار نہیں اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اس بار نہیں اٹھائیں گے، بلکہ ہاتھ بندھے بندھے دوسری تکبیر کہیں گے، اور اس تکبیر کہنے کے بعد درود پاک پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہیں گے تیسری مرتبہ، اور ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تیسری مرتبہ بھی، اور وہ جو دعا ہے، دعائے مغفرت ہے، وہ پڑھی جائے گی۔ وہ جو ثنا ہے، درود پاک ہے، جو دعا ہے، انشاءاللہ ہم ابھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس کے بعد جو آخری تکبیر ہے وہ تکبیر کہی جائے گی، چوتھی تکبیر، اور دونوں طرف سلام پھیر دیا جائے گا، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ یہ ہم پہلے عرض کر چکے کہ امام صاحب صفیں بنوائیں گے، اور 3، 5، 7 یا تا عدد میں صفیں بنیں گی۔ اب آتے ہیں دعاؤں کی طرف۔ جو دعائیں نماز جنازہ کے اندر پڑھی جانی ہے، سب سے پہلے ثنا پڑھی جاتی ہے۔ جو ثنا کے نام سے جو دعا ہے وہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یعنی وہی ثنا، وہی دعا جو نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کے بعد سب سے پہلے پڑھی جاتی ہے، سیم وہی الفاظ ہیں، اور وہی اعلیٰ اور افضل الفاظ ہیں، وہی زیادہ ثواب والے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اضافہ چلتا ہے وتعالی جدک کے بعد وجل ثناؤک، یہ حدیث کی کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں ہے، البتہ صاحب البحر الرائق نے کتاب منیت المصلی نام سے کتاب ہے، اس سے بطور حوالے کے نقل فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو یعنی پڑھنے والے کو روکا نہ جائے، اور جو نہیں پڑھ رہا ہے اس سے زبردستی پڑھائی نہ جائے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہرحال اس لفظ کا کہنا وجل ثناؤک کا کہنا بہرحال جواز کے درجے تک ٹھیک ہے، کہہ سکتے ہیں۔ البتہ افضل یہ ہے کہ جو نماز کی دعا ہے بس وہی پڑھی جائے، اور بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ دعا الگ سے اسپیشل نہیں پڑھی جائے گی تو ہماری ثنا نہیں ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر جو درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس میں بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وبارکت وسلمتا وبارکتا ورحمتا وترحمتا، یہ الفاظ ان کا اضافہ کرنا ضروری ہے، اور یہ جنازے والا درود ہے۔ تو بطور وضاحت کے اور بطور جو ہے کلیئرٹی کے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں، جو درود پاک ہیں تمام کے تمام جتنے بھی درود ہیں، سب درودوں میں درود ابراہیمی اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ جو درود پاک نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، جس کے الفاظ ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ جو درود پاک ہے، یہ درود پاک پڑھا جائے، اور کسی طرح سے بھی یعنی جو دوسرے الفاظ ہیں اضافے والے، ان کو پڑھنا ضروری ہو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ پڑھ لیے جائیں تو بہرحال ناجائز تو نہیں ہوگا، گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن ہاں کہیں سے بھی ان کا ثبوت نہیں ہے تو بہرحال پڑھنے سے باز رہا جائے۔ جس کام کے کرنے سے کوئی فائدہ، کوئی ثواب جو ہے نہیں ہے، تو وہ کیا ہی کیوں جائے، لہذا اس سے احتیاط برتی جائے، اور ہرگز ایسا عمل نہ کیا جائے جس کا ثبوت قرآن و سنت سے نہ ہو۔ اس کے بعد بہت ہی اہمیت کے ساتھ یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ نمبر 4 جو جنازے کی دعا ہے، لمبے والی دعا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ نماز جنازہ کی جو دعا ہے اخیر میں بالکل پڑھی جائے گی، اور یہ اس شکل میں پڑھی جاتی ہے اگر میت جو ہے وہ بالغ ہے، یعنی چاہے تو بالغ مرد ہے چاہے تو بالغ عورت ہے، تو یہ دعا اس وقت پڑھی جاتی ہے۔ البتہ اگر میت نابالغ ہو اور لڑکا ہو، میت جو ہے چھوٹی ہے، نابالغ میت ہے اور وہ لڑکا ہے، تو پھر دعا پڑھی جائے گی اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، شافعا ومشفعا، یہ الفاظ جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو پھر اگر نابالغ لڑکے کی میت ہے تو یہ دعا پڑھی جائے گی۔ البتہ اگر میت نابالغ لڑکی ہے، نابالغ ہی ہے، چھوٹی بچی ہے، البتہ بچی ہے، لڑکی ہے، لڑکا نہیں ہے، تو پھر کون سی دعا پڑھی جائے گی؟ پھر جو دعا پڑھی جائے گی اس کے الفاظ یہ ہیں اللہم اجعلہا لنا
فرطا واجعلها لنا اجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة. پھر یہ الفاظ پڑھے جائیں گے. تو یہ دعائیں ہیں جو نماز جنازہ کے اندر پڑھی جانی ہیں، اور یہ ترتیب جو آپ کی خدمت میں عرض کر دی گئی ہے. اب بالکل آخر میں ایک بہت ہی اہم سوال کا جواب ہے، وہ یہ کہ اگر کسی آدمی کو نماز جنازہ کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں نہ یاد ہوں، یا یہ دعا نہ یاد ہو جو یہ دعا ابھی بتلائی گئی ہے، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لحینا و میتنا والی جو دعا ہے، یا چھوٹے بچوں کی جو اللہم اجعلہ لنا یا اللہم اجعلہا لنا بچی کے لیے جو بتلایا گیا، اگر یہ یاد نہ ہو تو پھر کم از کم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کم از کم یہ الفاظ پڑھے جائیں. اللہم اغفر للمؤمنین وللمؤمنات. کچھ بھی یاد نہیں ہے تو کم سے کم اللہم اغفرہم، اللہم اغفر لہم، اللہم اغفر لہم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین وللمؤمنات. یہ چھوٹے چھوٹے سے جو الفاظ ہیں، اللہم اغفر لہم تو یاد رہ ہی سکتا ہے، کم سے کم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات تو یاد کیا ہی جا سکتا ہے. بہت ضروری ہے. ہم جب وہاں کھڑے ہو کر کے پریشان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بھائی کچھ یاد کیا جائے، کچھ تیاری کی جائے. دیکھیے یہ نماز ہماری بھی پڑھی جانی ہے. یہ نماز اللہ تبارک و تعالی وہ دن نہ دکھائے کہ کسی انسان کے لیے ایسا ہو کہ اس کے جسم کا، اس کی نماز کا، اس کی تجہیز و تکفین کا کوئی پرسان حال ہی نہ ہو، اور اس کی کوئی خیر خبر نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، صحتوں میں برکت عطا فرمائے. اللہ سے ضرور دعا کی جانی چاہیے، اللہ اچانک کی موت، حادثات سے حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی خیر عافیت کے ساتھ ایمان پر خاتمہ مقدر فرمائے. تو بھائی ہم دوسرے کی نماز پڑھیں، انشاءاللہ تعالی پھر ہماری نماز بھی پڑھی جائے گی. ہم زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں نماز جنازہ میں شرکت کا، جتنا اس کو ثواب ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین کل بندگان خدا کے دل میں، امت کے نوجوانوں چھوٹوں بڑوں کے دل میں ہمارا جب کبھی جنازہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اس میں اللہ ان کی ذہن سازی فرمائیں گے، اللہ ان کے توفیق عطا کریں گے، اللہ ان کا ذہن بنائیں گے، وہ ہماری نماز میں شرکت کریں گے، جو ہمارے لیے مغفرت کا اور اللہ کے یہاں جو ہے حصول درجات کا اور معاملات کی آسانی کا، اور آگے جو عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں ہمارے لیے خیر اور عافیت اور بہتری اور آسانی کے لیے، آسانی کے طور پر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے. تو بس یہ کچھ گزارشات تھی جو خدمت میں عرض کرنی تھی، یہ وضاحتیں. اللہ کرے کہ ہم یہ سیکھیں جو باتیں بتلائی گئی ہیں، جو دعائیں آپ کو اسکرین پہ دکھائی گئی ہیں، آپ ان کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، ان کو یاد کریے. آپ ان کو جو ہے سن کے یاد کریے، آپ الفاظ وہ سنتے رہیے، ان کو بولتے رہیے، یاد کرتے رہیے. انشاءاللہ دھیرے دھیرے ایک ایک ورڈ کر کے بھی ہم کریں گے تو بہت جلد وہ دعائیں یاد ہو جائیں گی، ذہن میں بیٹھ جائیں گی. اب بالکل اخیر میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کے وہیں کھڑے ہو کے لوگ دعائیں کرنے لگتے ہیں. تو بھائی یہ طریقہ درست نہیں ہے، چونکہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں دراصل وہ جو صلاۃ الجنازہ ہے، وہ صلاۃ الجنازہ وہ ایسے نماز نہیں جو ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز ہی دراصل میت کے لیے دعا ہے. اور اس نماز میں اسپیسیفکلی خاص طور سے اسپیشل دعا کی جا رہی ہے اس میت کے لیے بھی، اور تمام مردوں کے لیے بھی، سبھی کے لیے، زندوں کے لیے بھی. حینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا، آپ ان کے معنی دیکھیں گے. اللہ ہم مغفرت فرما ہمارے زندوں کی بھی، مردوں کی بھی، جو موجود ہے ان کی بھی، جو غیر موجود ہے، موجود نہیں ہے ان کی بھی. تو وہ دعا ہی ہو رہی ہے. تو وہ دعا کا طریقہ، وہ نماز کا طریقہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا ہے اور احادیث مستندہ سے ثابت ہے، تو اس میں کیوں ہی اضافہ کیا جائے اور اپنی طرف سے پھر اس طرح کے کام کیے جائیں کہ جو ثواب نہیں بلکہ عذاب کا جو ہے ذمہ ہمارے لیے بن جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں احتیاط برتنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.